السلام علیکم جی. پاکستان پراپرٹی لیڈرز بحریہ ٹاؤن کراچی سے میں ہوں حافظ طلحہ انور. آج کی اس ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے بحریہ ٹاؤن کراچی کی مارکیٹ ریل اسٹیٹ کے حوالے سے. اس ٹائم کیا چل رہا ہے اور اس کو جو ہے وہ نیکسٹ ہم کب تک جو ہے وہ بہتری کی امید کر سکتے ہیں. تو یہ سارے سوال جو ہیں وہ آج ہم رانا عدنان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. خیریت سے آپ؟ الحمدللہ جی. بحریہ ٹاؤن کراچی کی مارکیٹ آفٹر یہ جو این او سی والا ایشو کینسلیشن کا ہے, ابھی کرنٹ جو ہے وہ کیا سنیریو آپ دیکھ رہے ہیں مارکیٹ میں؟ کوئی فرق پڑا ہے, کوئی بائنگ کا فرق پڑا ہے, وہ ذرا ہمیں. اچھا طلحہ, اس طرح کہ دیکھیں ابھی این او سی کینسلیشن کی ایک سوشل میڈیا پہ کافی ایکٹیویٹی چلی, جس سے ایک نیگیٹو امپیکٹ یہ آیا کہ مارکیٹ میں بائنگ کے لیے جو لوگ ایکٹیو تھے یا سیلنگ کے لیے ایکٹیو تھے وہ لوگ کافی زیادہ اثر انداز ہوئے. اس چیز سے مارکیٹ کافی زیادہ اثر انداز ہوئی ہے. اور اس سے پہلے بھی مارکیٹ میں ریٹس یا چیزیں بہت زیادہ پیک پہ نہیں تھی. مارکیٹ تو آلریڈی سلو چل رہی ہے, آپ کو پتہ ہے جو ملکی حالات چل رہے ہیں. اس کے پیش نظر ابھی مارکیٹ ریل اسٹیٹ کی خاص کر ذرا بالکل سو چل رہی ہے, کوئی اتنی ایکٹیو نہیں ہے. بالکل. لیکن اس خبر کی وجہ سے ہمارے ناظرین بھی اور جو جن کا سٹیک ہے, ہمارے کسٹمرز, ریزیڈنٹ, سب لوگ ہی ذرا تھوڑا پریشان ہو گئے تھے. لیکن ابھی سننے میں یہ باتیں آ رہی ہیں کہ این او سی یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے کینسل کی تھی, جو کہ ڈیو ٹو نان پیمنٹ تھی. اب کچھ پیمنٹس وغیرہ بحریہ ٹاؤن کر رہے ہیں, تو یہ ساری این او سی دوبارہ بحال ہو جائے گی. اور ود ان دس ویک انشاءاللہ یہ خبر بھی ہمارے سامنے ہوگی. اور اس سے مطلب جو فرق پڑا ہے وہ یہ کہ لوگ وقتی طور پہ رکے تھے, لیکن آفٹر آل جو ایز این اینڈ یوزر جو کسٹمر آ رہے ہیں وہ لوگ تو گھروں کی, اپارٹمنٹ کی یا ایسے قبضے والے جو پلاٹس ہیں, ایسی پراپرٹیز کی سیل پرچیز بالکل کر رہے ہیں. دکان ہو, شو روم ہو, اس طرح جو روٹین کی چیزیں چل رہی ہیں اس پہ لوگ لگے چل رہی ہیں. اچھا, وہ کر رہے ہیں کام. صحیح ہے. اچھا, ابھی آپ کیا مطلب مارکیٹ کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرف بائنگ کرنی چاہیے کہ ہمیں آنے والے ٹائم میں فائدہ ہو, کوئی آفٹر 6 منتھس یا 1 سال بعد؟ دیکھیں طلحہ, اس میں بڑا کلیئر پوائنٹ آف ویو کے ساتھ ہمیشہ سے بات کرتا آیا ہوں کہ ہمیں جتنی بھی ریڈی پراپرٹیز ہیں اس کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے. ریڈی پراپرٹیز میں ریڈی ٹو شفٹ کوئی ایسے ولاز, مکانات, اپارٹمنٹ یا کوئی ایسی شاپس جو جس کا اسٹرکچر یا وہ بلڈنگ 80% یا 90% بن گئی ہو, تو وہ لیں, اور جو آپ جہاں پہ خود اپنا کاروبار شروع کر لیں یا وہ کرائے پہ بھی دی جا سکے. کوئی رینٹل انکم یا تو جنریٹ ہو رہی ہو یا اس کے پیرلل آپ لوگوں کو بالکل وہ قبضے والی جگہ ہو ایسی جس پہ آپ لوگ اپنا کاروبار شروع کر سکیں. تو آج قیمتیں کم ضرور ہیں ناظرین, لیکن میرا یہ میسج ہے آپ لوگوں کے لیے کہ سال 2024 جو آنے والا ہے یہ آپ لوگوں کی انویسٹمنٹ کو ملٹی پلائی کرنے والا سال ہوگا. ٹھیک ہے, اس میں چند ماہ بھی لگ سکتے ہیں, پورا 1 سال بھی لگ سکتا ہے, لیکن جو ابھی سنیریو چل رہے ہیں اوور آل ورلڈ وائڈ جو سچویشن چل رہی ہے, ہمارے ملکی حالات ہیں, پولیٹیکل سچویشن ہے, ڈالر ریٹ, مہنگائی, ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ ایک ایسا سیکٹر ہے جس نے ہمیشہ گرو کرنا ہی ہوتا ہے. اور اس طرح کے جو ابھی ایک ہنگامی قسم کے حالات چل رہے ہیں, یہ حالات پوری دنیا میں کوئی 20-25 سال کے بعد یہ سائیکل آتا ہے, اسے ہم پرائس سائیکل کہتے ہیں. لیکن پاکستان میں بڑی معذرت کے ساتھ کہ بہت ساری چیزیں خبروں پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں, اور جس طرح سے بھی این او سی کینسلیشن کی کوئی چیز آ گئی, اور اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ میں کیونکہ اس چل رہا تھا یہ ایسے, تو ریئل اسٹیٹ مارکیٹ ان خبروں کی بنیاد پہ بھی کافی زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو آئی بلیو کہ بحریہ ٹاؤن کی مارکیٹ انشاءاللہ ونس اگین بہتری کی طرف آئے گی. اور یہاں پہ بہت سارے فیکٹرز ہیں بہتر ہونے کے, جس طرح ملیر ایکسپریس وے کا بننا, اس کا اوپن ہو جانا, وہ بھی سال 2024 میں انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. اور پھر یہ سارا ڈسٹنس, فاصلے سمٹیں گے, اور جو رہائشی یہاں پہ ایک اچھی تعداد میں ہیں ان لوگوں کو بھی اس چیز کا فائدہ ہوگا. اچھا, پولیٹیکل وے پوائنٹ آف ویو سے ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس میں ابھی ہم سن رہے ہیں کہ 28 جنوری الیکشن کمیشن نے اس کا الیکشنز کا جو ہے نا وہ ڈیٹ دے دی ہے. تو جو اسٹیبلٹی ہے, جو اکانومی ایک طرح کا کریش ہمیں نظر آ رہا ہے, تو وہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد مطلب چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی
بالکل بہتری کی طرف جائیں گی، لیکن یہ والی جو الیکشن کی ڈیٹ ہے یہ طلحہ ایکسپیکٹڈ ڈیٹ دی ہے ابھی دیکھیں کیا ڈیسائیڈ ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ابھی ایگزیکٹلی کمنٹ نہیں میں کر سکتا، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی طرف چیزیں ڈیسائیڈ تو ہونی ہیں، ٹھیک ہے، ڈیو ٹو اینی ریزن اب چیزیں ڈیسائیڈ ہونی ہیں اور ہونے کے بعد پھر آگے چیزیں انشاءاللہ بہتری کی طرف آئیں گی. جس طرح ڈالر بھی کنٹرول ہوا ہے، رک گیا ہے، مہنگائی پہ بھی اس طرح سے کافی چیزیں ہیں. ابھی ہماری اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ کافی ایسے میجر بولڈ ڈیسیژن لے رہے ہیں جو کافی بہتر رہ جائیں گے. اور جو بھی یہ ڈیسیژن لے رہے ہیں اس میں میں بھی کچھ میسیجز دے رہا ہوں اپنے کہ اس طرح کے جو ہے نا ڈیسیژن لینے چاہیے کہ ایسے لوگ جو پاکستان میں آپ کے اپنے ملک میں ذریعہ معاش بنتے ہیں یا بہت سارے لوگوں کے لیے روزگار کا ذریعہ بنتے ہیں، ان لوگوں کے اوپر جو ٹیکس اپلائی کرتے ہیں، بھاری ٹیکس اپلائی ہو رہے ہیں، تو ان ٹیکسز کو ذرا تھوڑا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے اپنے لوگ جو یہاں پہ ہماری ہی عوام الناس کے لیے روزگار کا ذریعہ بنتے ہیں، ان لوگوں کے اوپر ہیوی ٹیکسز نہ لگائے جائیں بلکہ ان کو ٹیکس میں ریلیکس کیا جائے. ٹھیک ہے، جو لوگ دوسری طرح سے ٹریڈ کرتے ہیں یا ملک سے باہر جا کے انویسٹ کرتے ہیں ان کے اوپر تو آپ لوگ ٹیکس زیادہ کر ہی جا رہے ہیں، لیکن اپنے ملک میں رہتے ہوئے جو لوگ کام کر رہے ہیں یا آپ کی اپنی اکانومی کو اسٹرانگ کر رہے ہیں تو ان لوگوں پہ ذرا آپ لوگوں کو تھوڑا غور و فکر کرنے بالکل ہو سکتا ہے کہ اب جو گورنمنٹ آئے وہ ان چیزوں پہ غور کرے. بالکل یہ ساری چیزیں، اور ریئل اسٹیٹ کا جو سیکٹر ہے وہ دوبارہ سے جو ہے نا وہ بوم کرے. دیکھیں میں نے جس طرح سائیکل کہا، ریئل اسٹیٹ میں پرائس سائیکل آتا ہے تو وہ سائیکل کے ساتھ ساتھ وہ ٹائم فریم کی گیم ہے اور اس کے بعد بوم آنا ہوتا ہے. ٹھیک، کیونکہ اتنی کم قیمتوں میں اتنی ایکسپینسو پراپرٹیز جسٹیفائی کر ہی نہیں سکتے. بالکل ایسی ہے. بالکل مطلب فار ایگزامپل ہم ریڈی پراپرٹی گھر کی بات کرتے ہیں تو آپریشن 1 کے اندر ہمیں تقریباً 2 کروڑ 90 لاکھ 2 کروڑ 95 لاکھ تک کا جو ہے نا وہ، اور اصل میں حالانکہ بلڈنگ مٹیریل کی کاسٹ کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. یہ والی جو سیلنگ آ رہی ہے اوبویس بات ہے یہ ڈیسپریٹ یا ارجنٹ سیلنگ آ رہی ہے، تو اس لیے بہت سارے لوگ اس کو بائی کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہم کہتے ہیں بائی کریں، جو بیچنا چاہ رہے ہیں ان کی بیچ کا ضرورت میں پوری ہو. اچھا یہاں پر پلاٹس کی جو قیمتیں ہیں، خالی لینڈ کی جو قیمتیں ہیں وہ بھی بہت کم ہوئی ہیں. بالکل. تو اس پہ آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ابھی جو ہے وہ یہ اسپورٹ سٹی یا پیراڈائز کی طرف جو کم قیمتوں میں ہمیں اس ٹائم 250 گز یا 500 گز مل رہے ہیں تو اس میں انویسٹ کرنا چاہیے؟ اچھا دیکھیں، ایک انویسٹمنٹ کی یہاں پہ 2 ٹائپس ہیں. ایک کہ آپ کا پرپز صرف یہ ہے کہ آپ نے پیسہ ڈبل کرنا ہے، جی بالکل، اور دوسرا پرپز یہ ہے کہ آپ ایک ایسی عالی شان لوکیشن کا پلاٹ لیں جس پہ آپ نے آج نہیں تو آئندہ 2-4 سال میں گھر کی تعمیر کرنی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ہر پلاٹ جو آپ بائی کریں وہ اس نیت سے کریں کہ آپ نے وہاں گھر بنانا ہے. تو ایک تو آپ کی پلاٹ کی لوکیشن کا انتخاب اچھا ہوگا، اور دوسرا پرائز وائز بھی آپ اچھا لے لیں گے، کیونکہ پرائز تو اوبویس بات ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں کافی کم ہوا ہے. صرف اس میں مشورہ ایک چیز ایڈ کروں گا کہ 100% پوزیشن والا الاٹمنٹ والا پلاٹ آپ پرچیز کریں. بالکل، کیونکہ اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہیں رہ جائے گی. انشاءاللہ آپ زبردست انداز میں ان پراپرٹیز کو بائی کر سکتے ہیں. جی تھینک یو سو مچ. مزید انفارمیشن کے لیے آپ اسکرین پر ہمارے نمبرز دیے گئے ہیں. بحریہ ٹاؤن کراچی کے حوالے سے کوئی بھی آپ کی کیوریز ہوں آپ ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.